بھر میں ہر سال 4 فروری کو کینسر کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد اس مرض کے خلاف آگاہی پیدا کرنا ہے۔ کینسر دنیا بھر میں اموات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ انسانی خلیات کو متاثر کرنے والا یہ مرض ہر سال تقریباً 7 ملین اموات کا باعث بنتا ہے۔ کینسر انسانی جسم میں خلیات کی غیر معمولی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ کینسر کی کئی اقسام ہیں اور یہ جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس مرض کی 2 اقسام ہوتی ہیں، بینائن اور میلیگننٹ۔ بینائن ٹیومرز بے ضرر ہوتے ہیں اور جسم سے نکال دیے جانے کے بعد دوبارہ نہیں ہوتے، جبکہ میلیگننٹ انتہائی مہلک ہوتے ہیں اور جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتے ہیں۔ پاکستان میں کینسر کی عام پائی جانے والی اقسام میں لنگز، بریسٹ اور لیور کینسر شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 90,000 خواتین بریسٹ کینسر کا شکار ہوتی ہیں، جو ایشیا بھر میں سب سے زیادہ شرح ہے۔ اگر کینسر کی بروقت تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن مناسب آگہی نہ ہونے کی وجہ سے ابتدائی مرحلے پر تشخیص نہیں ہو پاتی۔ کینسر کی علامات ابتدائی مرحلے پر سامنے نہیں آتی۔ مرض کے پھیل جانے کی صورت میں سامنے آنے والی علامات کینسر کی قسم کے مطابق ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق کینسر کے پھیلنے کے اسباب میں تمباکو نوشی، موٹاپا، سورج کی شعاعیں اور ورزش کا نہ ہونا شامل ہے، جبکہ ڈبوں میں طویل عرصے تک رکھے جانے والی خوراک بھی شامل ہے۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے صحت مند غذا کا استعمال اور باقاعدگی سے ورزش کو اپنے معمولات میں شامل کرنا ضروری ہے۔ تمباکو نوشی سے پرہیز اور طبی معائنہ کرانے سے کینسر جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے کہ علاج کے بجائے احتیاط پر زور دیا جائے اور ملکی سطح پر اس موذی مرض کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں ایک ایسا دن منایا جا رہا ہے جس میں بات کی جا رہی ہے کینسر کی، یعنی ورلڈ کینسر ڈے۔ آج کے دن کی اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم موجود ہیں شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جب بات کی جاتی ہے کینسر کے علاج کی۔ آج اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقتدار احمد معظم اور ان کے ساتھ تشریف آور ہیں ڈاکٹر نیلم صدیقی، جو دونوں آنکالوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق اسی ادارے سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ورلڈ کینسر ڈے کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر بہت سارے دن منائے جاتے ہیں بیماریوں کے حوالے سے، کوئی خاص وجہ ہوتی ہے ان دنوں کے منعقد کیے جانے کے پیچھے؟ جی بالکل، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں میں ان بیماریوں کے متعلق انفارمیشن کو پھیلایا جائے اور ان کی اویئرنیس میں اضافہ کیا جائے تاکہ وہ ان بیماریوں کے بارے میں جان سکیں اور ان کی روک تھام کے لیے کوشش کی جا سکے۔ ڈاکٹر نیلم، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ورلڈ کینسر ڈے جو کہ آج منایا جا رہا ہے، اس کی تھیم کیا ہے اور اس تھیم کے پیچھے کیا مقصد پوشیدہ ہے؟ اسینچلی یہ ورلڈ کینسر ڈے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے بہت ساری یونین آف انٹرنیشنل کینسر ایک ہے کمیٹی، تو انہوں نے یہ جب ریئلائز کیا تھا کہ کینسر کی شرح بہت بڑھتی جا رہی ہے ساری دنیا میں ہی، اور جو وجہ بات کی ہے پہلے دل کی بیماریاں اور انفیکشنز ہوتی تھیں کسی زمانے میں، اب کینسر ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ ورلڈ کینسر ڈے منایا جاتا ہے، جس میں ویسے تو سارا سال ہی ڈفرینٹ کینسرز کی آگاہی کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن فیبرری میں اسپیشلی 4 فیبرری کو ورلڈ کینسر ڈے ڈیزگنیٹ کیا گیا تاکہ کینسر ریلیٹڈ جو بھی پرابلمس ہیں ہر ملک اپنے اپنے ان کو سامنے رکھے اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس میں اس سال کی جو تھیم ہے کہ ٹوگیدر وی کین ڈو اٹ، دیٹ مینس کہ اس کینسر کو فائٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز، پیشنٹس، پبلک، گورنمنٹ، ہیلتھ اتھارٹیز جو ہیں وہ سارے مل کے اگر کینسر کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیسے اس کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، اس کو کیسے جلدی ڈائگنوز کر کے اور ٹریٹمنٹ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، تو ایونچولی کینسر کو ہم مطلب اس کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں، اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کینسر کس نوعیت کا مرض ہے؟ کینسر ایک جان لیوا مرض ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، لیکن اگر اس کا علاج کیا جائے تو یہ قابل علاج مرض ہے۔ بہت سارے کینسرز اب مکمل طور پر کیوریبل ہیں، جس طرح ملیریا، ٹائیفائڈ،
ٹیوبرکلوسس دوسری چھوٹی بیماریاں کیوریبل. جی بالکل, جس طرح سے وہ کیوریبل ہیں, بیماری ہوئی اس کا علاج کروایا اور ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئے, اس طرح بہت سارے کینسرز ہیں جن کو اگر ٹائم پہ ان کو ڈائگنوز کر لیا جائے, ان کی صحیح ٹریٹمنٹ کی جائے تو وہ مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے کیور ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر نیلم, کینسرز کی کئی اقسام کا تذکرہ آتا ہے جب بات ہوتی ہے کینسر کی, تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی اقسام زیادہ تر نظر آتی ہیں یا کس طرح کے کینسر زیادہ تر ملتے ہیں؟ کینسر جو ہے جسم کے کسی حصے سے شروع ہو سکتا ہے, اس پہ منحصر ہے کہ کہاں پہ شروع ہوا ہے. جیسے منہ کا کینسر ہو سکتا ہے, زبان کا کینسر ہو سکتا ہے, چھاتی کا کینسر جو عورتوں میں زیادہ کامن ہے. بہت مختلف قسم کی اقسام ہیں اس میں. اس پہ منحصر ہے کہ کہاں سے شروع ہوا ہے, کس سٹیج پہ اس کو پکڑا گیا. جو اقسام پاکستان میں ہم سب سے زیادہ دیکھ رہے ہیں, ایک تو ہمارے پاس پاکستان میں کوئی کینسر رجسٹری نہیں ہے. جو جتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں کینسر رجسٹریز ہوتی ہیں. جو بھی نیا کینسر اس ملک میں ڈائگنوز ہوتا ہے وہ اس کو انٹر کر لیتے ہیں اور اس پہ کہ کس ٹائپ کا ہے. آپ ایک سیکنڈ میں جا کے نیٹ پہ آپ بتا سکتے ہیں جیسے کہ UK میں کس قسم کا کینسر سب سے زیادہ ہے, اس کی شرح کیا ہے. وہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی نہیں ہے. اس میں بہت ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے محنت کی جا رہی ہے. ہاں, نہیں ڈیولپ کی. ہم کوشش کر رہے ہیں, ڈفرینٹ لوگ پاکستان میں کراچی سے لاہور سے ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ انڈیویجول انسٹیٹیوشنس کی ایفرٹس ہیں. گورنمنٹ لیول پہ کوئی رجسٹری نہیں ہے. لیکن جو میں اپنے ہاسپٹل کے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو کینسر ہم زیادہ دیکھتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ عورتوں میں چھاتی کا کینسر سب سے زیادہ دیکھتے ہیں, اور آدمیوں میں ہیڈ اینڈ نیک یا منہ کا اور زبان کا کینسر وہ ہم زیادہ دیکھتے ہیں. لنگ کینسر بیکاز یہ سگریٹ اسموکنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. سگریٹ کی شرح باقی ملکوں میں امریکہ وغیرہ میں کم ہوتی جا رہی ہے, ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے. وہ کافی زیادہ دیکھتے ہیں. بچوں میں لوکیمیاز, سارکوماز. ایج کا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. یہ کامن ہے کینسرز. لیور کا کینسر کیونکہ ہیپیٹائٹس بہت زیادہ ہے پاکستان میں, ہیپیٹائٹس B اور C, ہیپیٹوسیلر کارسینوما بھی ٹاپ آف ون آف دا کامنسٹ کینسرز. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے تذکرہ ہوا بہت سارے کینسرز ملتے ہیں, اس میں اگر مرد و زن کی تفریق کی جائے جی تو مردوں کے اندر سب سے زیادہ نظر آنے والا کینسر کون سا ہے اور خواتین میں؟ اور اگر ہماری ڈیٹا کو کمپیئر کیا جائے ویسٹ سے تو اس میں کوئی ڈفرینسز نظر آتے ہیں آپ کو؟ بالکل. ویسٹ کے اندر دیکھا جائے تو مردوں اور عورتوں دونوں کے اندر لنگ کینسر سب سے زیادہ کامن ہے, اور اس کے بعد کولن آنتوں کا کینسر اور بریسٹ کینسر آتا ہے. ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو ہیڈ اینڈ نیک کینسرز مطلب زبان کے, منہ کے اور گلے کے کینسرز سب سے زیادہ ہیں اور آدمیوں میں, اور عورتوں میں بریسٹ کینسر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. کولن کینسر جو کہ باہر کے ممالک میں کولن یا آنتوں کا کینسر بہت زیادہ کامن ہے, ہمارے ملک میں اتنا زیادہ کامن نہیں نظر آتا. جس طرح ڈاکٹر نیلم نے بتایا کہ ہیپیٹائٹس C ہمارے ملک میں اور ہیپیٹائٹس B بہت زیادہ ہے, تو اس کی نسبت سے جو جگر کا کینسر ہے یا ہیپیٹوسیلولر کارسینوما جسے کہتے ہیں اس کی شرح بھی زیادہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں لمفوماز کافی زیادہ ہیں جو گلٹیوں کا کینسر ہوتا ہے, نوڈس کا کینسر, اور یہ بھی یورپ مطلب ویسٹرن ممالک میں اور ہمارے ممالک میں اس کی شرح میں اس طرح سے ڈفرینس ہے کہ ہمارے ہاں ہائی گریڈ لمفوماز زیادہ ہوتے ہیں, لو گریڈ لمفوماز نسبتاً کم ہوتے ہیں. باہر کے ممالک میں لو گریڈ لمفوماز بہت کامن ہیں اور ہائی گریڈ لمفوماز اتنے کامن نہیں ہیں جتنے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. یہ ڈفرینسز ہیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کینسر کے معاملے میں تشخیص بہت اہم ہوتی ہے اور تشخیص کو لے کر بھی کچھ امراض پائے جاتے ہیں. جیسے ویسٹ کے اندر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں ان کو کینسر تو نہیں. تشخیص کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کینسر کے اندر بر وقت تشخیص عموماً ہو نہیں پاتی, تو ایسی کیا وجہ ہے یا کوئی ایسی علامات ہیں جن سے یہ جانا جا سکے کہ کسی بھی شخص کے جسم میں کینسر موجود ہے یا نہیں؟ ہاں جی, کچھ تو کامن سمٹمز ہیں جو کہ آپ سارے کینسرز میں ہو سکتے ہیں, جیسے کہ کہیں بھی کوئی نئی گلٹی بننا,
ایسی گلٹی کہ جو بڑے ٹائم کے ساتھ عام طور پہ درد اتنی نہیں ہوتی. بریسٹ کے حوالے سے جیسے گلٹی ایک نئی بن جائے چھاتی میں تو اس کو ہمیشہ سیریسلی لینا چاہیے. ضروری نہیں کہ کینسر ہی ہو لیکن اس کا ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اور جسم میں جیسے اسکن پہ کوئی ایسا زخم جو کہ ہیل نہ ہو رہا ہو. لنگ کینسر جیسے کھانسی ہے, نزلہ زکام تو ایک آرڈنری ہے نا, لیکن اگر سیٹل نہیں ہو رہا, اسپیشلی اگر کوئی انسان سگریٹ پیتا ہے, اس کو کھانسی ہوئی جا رہی ہے اور چیسٹ کے سمٹمز ہیں جو سیٹل نہیں ہو رہے اینٹی بایوٹک سے, تو وہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ سگریٹ نوشی کا بہت تعلق ہے لنگ کینسر کے ساتھ. منہ میں زخم ہے, اگر کوئی زبان پہ کوئی زخم ہے جو کہ گہرا ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا, جلدی ٹھیک نہیں ہو رہا, کیونکہ جو وائرل انفیکشنز جو ایک آرڈنری النیسز جو ہم سب کو چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں وہ عام طور پہ سیٹل ہو جاتی ہیں 2-3 ہفتے میں. اس سے زیادہ اگر پرولونگ کریں تو انسان کو ذہن اور ڈاکٹرز کو بھی ایک ہائی انڈیکس آف سسپیشن ہونا چاہیے نا کہ رسک فیکٹر جیسے فیملی ہسٹری. ایک اگر عورت ہے اس کی فیملی میں بہت کینسر ہے بریسٹ کا, سو اس عورت کو اگر کوئی نیا سمٹم ہوتا ہے چھاتی سے ریلیٹڈ اس کو زیادہ جلدی اس کا مطلب دیکھنا چاہیے اور تشخیص کرنی چاہیے. سو اس میں نہ صرف کہ ایک پبلک کی آگاہی, کیونکہ ہمیں میڈیکل سکولز میں آنکالوجی یا کینسر میڈیسن نہیں پڑھائی جاتی. سو ایون ہمارا جو ہے کیونکہ ہمارے سے ریفر ہو کے آتے ہیں پیشنٹس, وی فیل کہ ڈاکٹرز میں بھی اویئرنیس اتنی نہیں ہے نا, سو پیشنٹس ڈیلے ہو جاتے ہیں. آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, گلٹی کے ساتھ جو گردن میں گلٹی, ینگ کوئی پیشنٹ ہے, انویریبلی ڈاکٹرز جو ہیں بجائے اس کے کہ اس کی ہسٹری لیں, اس کو دیکھیں یا اس کا کوئی ٹیسٹ کرائیں بایوپسی یا کوئی نیڈل ٹیسٹ کر کے, اس کو اینٹی ٹیوبرکلوز ٹی بی ڈائگنوز ہو جاتی, کیونکہ ٹی بی ڈیفینیٹلی کامن ہے بہت پاکستان میں اور زیادہ ممکن ہے کہ شاید ٹی بی ہی ہو. لیکن اب ہمارے پاس جتنے لمفوما کے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ کیور ہو سکتا ہے, ہاجکن لمفوما, نان ہاجکن لمفوما, یہ کیوریبل میلیگننسیز ہیں, اس میں ہسٹری دیں گے پیشنٹس, ایک سال کئی دفعہ ٹی بی کی دوائیاں ملی ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹرز نے ہی نہیں بادر کیا ہوتا کہ واپسی کرا کے دیکھ لیں. جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ فائنل سٹیج پہ پیشنٹس ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر کینسر کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.